کراچی میں رات گئے تک ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازا کی دکانوں میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں، دم گھٹ جانے سے 3 افراد جاں بحق، 20 زخمی، 8 زخمیوں کی حالت تشویشناک، اندر پھنسے ہوئے درجنوں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب، نیپا اور صفورہ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی کا نفاذ، ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا۔ سندھ رینجرز کے اہلکار امدادی سرگرمیوں میں پیش متاثرہ مقام پر صورتحال اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں بھرپور مدد۔ گورنر سندھ رات گئے امدادی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے گل پلازا پہنچ گئے، امدادی کارکنان اور متاثرہ افراد کا حوصلہ بڑھایا، ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کراچی میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کا ملزم ساتھی سمیت گرفتار۔ منظور کالونی سے گرفتار کیا جانے والا مرکزی ملزم 6 سال سے معصوم بچوں کو ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا، ساتھی بھی زیر حراست۔ ملزم کا کئی بچوں سے زیادتی کا اعتراف۔ ملزم عمران منظور کالونی میں ٹائر پنکچر کی دکان چلاتا تھا، عدالت نے 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس تحویل میں دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی 100 بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش، بچوں سے زیادتی کے کیسز ناقابل برداشت قرار دے دیے، آئی جی سندھ کی جانب سے پولیس ٹیم کی ستائش۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت گرین لینڈ ایشو پر مخالفت کرنے والے 8 یورپی ممالک پر 1 فروری سے 10% ٹیرف کا اعلان کر دیا، 1 جون سے مزید بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ ڈنمارک کی درخواست پر یورپی ممالک نے فوجی دستے گرین لینڈ کے جزیرے پر تعینات کر دیے، جرمن فوجیوں سمیت یورپی ممالک کے فوجی اہلکار گرین لینڈ پہنچ گئے۔ پرتشدد مظاہروں کے شکار ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر چڑھائی نہ کرنے کے فیصلے کی تصدیق کر دی، کارروائی نہ کرنے پر خود کو قائل کیا، کسی اور ملک نے نہیں۔ امریکی صدر کا ایرانی قیادت سے گرفتار 800 مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر اظہار تشکر۔ ایرانی رہبر اعلیٰ نے امریکی صدر کو ایران میں مظاہروں کے دوران انبات اور نقصانات کا ذمہ دار قرار دیا، حالیہ امریکی بغاوت کا مقصد ایران کو نقصان پہنچانا تھا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے اندرونی حالات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو، باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں ختم کروانے کا ذکر، پاکستانی وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے 1 کروڑ جانیں بچانا اعزاز قرار دے دیا، امریکی صدر کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب۔ آئی سی سی کا وفد بنگلہ دیش کو بھارت کا دورہ کرنے پر قائل نہیں کر سکا، آئی سی سی وفد کے ساتھ اجلاس میں بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی باضابطہ درخواست دی۔ بھارت کی انڈر 19 ٹیم بھی بڑوں کے نقش قدم پر چل پڑی، بھارتی کپتان کا بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ ملانے سے انکار، ٹاس کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، 18 رن سے جیت کے بعد بھارتی ٹیم نے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا۔ ملٹائی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت، پاک فوج کی جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی میں مہارت ثابت، فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت استعمال کرنے کی تیاری۔ پاک امریکہ افواج کی مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ سے دونوں ممالک کی دفاعی شراکت داری مزید مستحکم، امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشق کو دفاعی تعلقات میں نئی جہت قرار دیا، انسپائرڈ گیمبٹ 1995 سے جاری 2 تربیتی سلسلے کی 13ویں کڑی ہے۔ پاک امریکہ مشترکہ مشقوں پر وزیر اعظم نریندر مودی شدید تنقید کی زد میں، بھارتی کانگریس نے مودی سرکار کی نام نہاد سفارتی کامیابیوں پر سوالات اٹھا دیے۔
معروف امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے سینتاس معاہدے پر پاکستانی موقف کی حمایت کی. بھارت کا بلحستی سٹیج 2 منصوبہ معاہدے کی خلاف ورزی قرار. بھارت کا پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنانا ناقابل قبول قرار. پنجاب سندھ اور بلوچستان میں شدید دھند کے باعث المناک حادثات. 29 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی ہو گئے. سرگودا میں ٹرک نہر میں گرنے سے 14 افراد جان سے گئے. گوادر اور ماڑا کے قریب مکران کوسٹل ہائی وے پر کوچ الٹ جانے سے 10 افراد جاں بحق، 36 زخمی. امریکی وفد کا دورہ لاہور. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے وفد کو پنجاب کلائمیٹ واچ اور پنجاب سیف سٹی پر بریف کیا. وفد نے پنجاب حکومت کے اقدامات کو خوب سراہا. وزیر اطلاع سندھ کا انتخابات تک الزام تراشی، منفی سیاست نہ کرنے کا مشورہ. ایوان صدر میں منصوبوں پر بریف کیا. رانا ثناء اللہ کی تنقید مناسب نہیں تھی. شرجیل انعام میمن کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. 27ویں ITCN ایشیا 2026 کا آغاز. ڈیجیٹل نیشن سسٹم پاکستان IT کے شعبے میں انقلاب لائے گا. وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ کا تقریب سے خطاب. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کراچی میں ڈیجیٹلائزڈ ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کر دیا. لوگوں کو آن لائن علاج کی سہولیات میسر ہوں گی. DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء و طالبات سے ملاقات. لاہور کے علاقے کاہنہ میں گھر سے 3 افراد کی لاشیں ملیں. والد اور 2 بیٹے شامل. پولیس کے مطابق لاشیں 20 دن پرانی ہیں. رحیم یار خان میں مبینہ پولیس مقابلہ. کچے کے ڈاکو کے 2 سہولتکار مارے گئے. جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے سونے کی اسمگلنگ کی 2 کوششیں ناکام. کسٹمز حکام نے مجموعی طور پر 100 تولہ سونا اور $11,900 ضبط کر لیے. کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ کی کارروائیاں. 51 کروڑ 53 لاکھ روپے مالیت کا اسمگلڈ سامان برآمد. لاہور میں بسنت کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار. پولیس رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع. بسنت کے دوران شہر میں 5000 مفت رکشے چلیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نواسے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید سختر کی شادی. بارات میں لیگ قائد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اہل خانہ کی شرکت. ولیمہ آج رات جاتی عمرہ میں ہوگا. غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کا اعلان. کوئی مسلمان یا عرب نام شامل نہیں. ٹرمپ نے خود کو سربراہ مقرر کیا. میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر. قیادت فلسطینی ٹیکنوکریٹ ڈاکٹر علی شاہ کے سپرد. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان، اماراتی وزیر ریم الہاشمی، قطری سفارتکار علی السوادی بھی شامل. آخری بال پر سنگل نہیں لینا، اگلے اوور کی سٹرائک خود لینا ہے. اسٹیو اسمتھ کے فیصلے نے بابر اعظم کو غصہ دلا دیا. کنگ بابر ناراض. آؤٹ ہونے کے بعد غصے کا اظہار. آسٹریلین اسٹار نے درست کیا دیا غلط. سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی. اور نیشنل پیرا چیمپئن شپ میں سندھ کا پلہ بھاری. مینز اور ویمنز کیٹیگری کے ٹائٹل جیت لیے.